بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کویسچن نمبر 426 ہے. ایکسپلین ٹابا کریکولم ماڈل. ہلڈر ٹابا نے جو کریکولم ماڈل پریزنٹ کیا، یہ کریکولم ماڈل گراس روٹ اپروچ کہلاتا ہے. اس کو گراس روٹ اپروچ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ماڈل ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ڈائگنوسس آف اسٹوڈنٹ نیڈ سے، بچوں کی نیڈ سے، یعنی یہ گراس لیول پہ جا رہا ہے. اس کے برعکس جو ٹیلر ماڈل ہے اس کو ہم ایڈمنسٹریٹو یا ٹاپ لیول اپروچ کہتے ہیں، کیونکہ جو ٹیلر ہے اس کا جو ماڈل ہے وہ آبجیکٹیو، ڈیڈکٹیو اور ریشنل ماڈل ہے. ٹیلر کے اکارڈنگ جو کریکولم ہے وہ ڈیزائن کریں گے ایڈمنسٹریٹرز آبجیکٹیوز کی بیس پہ، جو آبجیکٹیوز ان کو ریکوائر ہیں. جبکہ ٹابا کہتے ہیں کہ کریکولم شوڈ بی ڈیزائن بائی دا ٹیچر، اور اس کو سٹارٹ ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ ڈائگنوسس آف دا نیڈ سے. کس کی نیڈ سے؟ اسٹوڈنٹ کی، بچے کی نیڈ سے. تو ٹابا کا ماڈل جو ہے وہ انڈکٹیو ماڈل ہے. یہ جوہن ڈیوی کی اسٹوڈنٹ تھیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کریکولم ڈیولپمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس 1962. اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے ماڈل کا ذکر کیا. اس کے 7 کمپوننٹس ہیں. ڈائگنوسس آف دا نیڈس، ٹیچر آئیڈینٹیفائی دا اسٹوڈنٹ نیڈ. دوسرے نمبر پہ ڈیولپمنٹ آف دا آبجیکٹیوز، اب نیڈس کی بیس پہ آبجیکٹیوز ڈیولپ کرنا. تیسرے نمبر پہ سلیکشن آف دا کانٹینٹ ہے، آبجیکٹیوز کی بیس پہ پھر کانٹینٹ سلیکٹ کرنا. اینڈ چوتھے نمبر پہ آرگنائزیشن آف دا کانٹینٹ ہے، اس کانٹینٹ کو آرگنائز کرنا. پانچویں نمبر پہ سلیکشن آف دا لرننگ ایکسپیرینسز، بہترین اچھے مناسب موضوع لرننگ ایکسپیرینسز یعنی ٹیچنگ میتھڈالوجیز، انسٹرکشنل اپروچز سلیکٹ کرنا. اینڈ چھٹے نمبر پہ ان کو آرگنائز کر لینا، آرگنائزیشنل میتھڈالوجیز کو. لاسٹ ون ہے ایویلویشن، اور اس کو ایویلویٹ کرنا. تو چونکہ ٹابا کا ماڈل جو ہے وہ انڈکٹیو ماڈل ہے، ٹیچرز کو بنانا چاہیے کریکولم اکارڈنگ ٹو ٹابا. اور ٹابا کے ماڈل کو کراس روٹ اپروچ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو مین فوکس ہے وہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ لرنرز کی نیڈز کے اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے سیکنڈری لاز آف لرننگ. کچھ تو پرائمری لاز ہیں، 3 لاز آف لرننگ جو ہیں وہ پرائمری ہیں. سیکنڈری لاز آف لرننگ بھی ہیں. اب یہ سیکنڈری لاز آف لرننگ کون کون سے ہیں؟ لا آف پرائمیسی، ریسنسی، انٹینسٹی، سیٹ ایٹیٹیوڈ، ملٹیپل ریسپانس، انالوجی اینڈ ایسوسیٹیو شفٹنگ اینڈ پولیرٹی. لا آف پرائمیسی کیا ہے؟ جو چیزیں سٹارٹ میں سیکھی جاتی ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ آتی ہیں اور لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں، زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں. لا آف ریسنسی، جو چیزیں ریسنٹلی پڑھی جاتی ہیں. اب ریسنٹلی سے مراد ہے جو آج ہم پڑھیں گے، تو وہ جو کل پرسوں یا 10 دن پہلے چیز پڑھی ہوگی اس سے آج والی زیادہ بہتر یاد رہے گی. تو یہ ہے لا آف ریسنسی. اب پرائمیسی اور اس میں کیا فرق ہے؟ پرائمیسی کہتے ہیں آج جو میں پڑھ رہا ہوں تو سٹارٹ میں جو میں پڑھوں گا شروع میں وہ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ لگے گی. اور ریسنسی یہ ہے کہ جو پہلے پڑھی، جو لیٹسٹ چیز پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ کیا رہے گی؟ یاد رہے گی، زیادہ بہتر طریقے سے یاد رہے گی. جیسے آج والی 10 دن پہلے والی سے زیادہ بہتر یاد رہے گی. لا آف انٹینسٹی، لا آف انٹینسٹی ہے کہ اگر سٹیمولس ہمارا ریئل ہے، ٹھیک ہے، تو جو لرننگ ہے وہ اچھی ہوگی. لا آف سیٹ ایٹیٹیوڈ، اگر ایک انڈیویجول مطلب ایک ذہن بنا لیتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے تو اس میں کامیاب ہونا ہے، یہ ہے لا آف سیٹ ایٹیٹیوڈ. کہ ایک لرنر جب اپنا ایٹیٹیوڈ سیٹ کر لیتا ہے کہ میں نے تو یہ کرنا ہے، وہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا یا مجھے یہ چاہیے، تو اس سے بھی لرننگ بہتر ہوتی ہے. لا آف ملٹیپل ریسپانس، ایک جواب ایک طرح سے دینے کے بجائے اس جواب تک ملٹیپل وے سے پہنچنا، یہ لا آف ملٹیپل ریسپانس ہے. ریسپانس ان اے ورائٹی آف وے بیفور ارائیونگ ایٹ کریکٹ ریسپانس. لا آف انالوجی اینڈ اسیمیلیشن، سملر سچویشن میں جب ہم سیم رسپانس دیتے ہیں تو یہ لا آف انالوجی اور اسیمیلیشن ہے. ایک چیز ایک طریقہ کا ٹیچر نے سمجھایا تو بچے کو اس سے ملتا جلتا کوئی اور سچویشن مل گئی تو اس میں بھی وہ سملر پرفارمنس شو کرے، تو یہ لا آف انالوجی اینڈ اسیمیلیشن ہے. لا آف ایسوسیٹیو شفٹنگ، جب ایک رسپانس ہمارا ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں شفٹ ہوتا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز پہ ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ شفٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لا آف ایسوسیٹیو شفٹنگ از اے پروسیس ویئر بائی رسپانس میں شفٹ فرام ون اسٹیمولس ٹو اندر اسٹیمولس. ایک اسٹیمولس سے دوسرے اسٹیمولس پہ رسپانس کا شفٹ ہو جانا. ہم اکثر یوں کرتے ہیں کہ ایک چیز جب ہم نے سیکھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، کوئی نالج لیتے ہیں، ایکسپیرینس لیتے ہیں، تو پھر اس سے ملتی جلتی کوئی اور سچویشن ہمیں ملتی ہے
کوئی اور اسٹیمولس ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کے اوپر بھی اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. لا آف پولیرٹی ہے کہ جس ڈائریکشن میں پہلے رسپانس دیا اگر اسی ڈائریکشن میں دوبارہ آپ کو چانس ملے رسپانس دینے کا تو ایزی ہو جاتا ہے. جیسے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ لاہور ایک اس سے جا رہا ہے، ایک راستے سے جا رہا ہے، وہ ایک دفعہ پہنچ گیا. اب دوبارہ اس کو کہا جائے کہ آپ نے جو ہے لاہور جانا ہے لیکن کوئی اور راستے سے جانا ہے. اب اوبویسلی اس کے لیے آسان کیا تھا، جس راستے سے وہ پہلے گیا. تو جو میتھڈ ٹیچر نے پڑھایا اس سے وہی میتھڈ اسی ڈائریکشن میں اسی پازیٹیو یا نیگیٹو ڈائریکشن میں اس سے بات پوچھی جائے تو وہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. سیکنڈری لاز آف لرننگ تھے. نیکسٹ ہے واٹ از کنٹمپریری لرننگ اینڈ کنٹمپریری اسیسمنٹ. کنٹمپریری لرننگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کلاس روم کو اس طرح اکوپ کریں کہ جب بھی ہمارے بچے کو کہیں پہ ضرورت پڑے تو وہ فوری طور پر گلوبل ریسورسز کے ساتھ کنیکٹ ہو، انٹرنیٹ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اپنے ایشوز جو ہے وہ فوری طور پر سرچ آؤٹ کر لے، اپنے پرابلمس کو خود ریزالو کر لے. یہ ہے کنٹمپریری لرننگ. یعنی اس کو ہم ای لرننگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچے کو کلاس روم کے اندر کیا کرنا، کلاس روم کو ماڈرن جو ریسورسز ہیں، گلوبل ریسورسز، ان کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا. یہ کنٹمپریری لرننگ ماڈل ہوتا ہے. اور کنٹمپریری اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں، جن کو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تعلیم دی جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ہر بچے کو ڈائریکٹ ہی بھیج دیں، ہم پہلے اس کی اچھی طرح سے اسیسمنٹ کریں کیا یہ اس بچے کو واقعی کچھ اس طرح کے مسائل ہیں بھی یا نہیں. اگر ہیں تو پھر تو ہم بھیجیں اس کو، اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے ان کو. تو جو یہ پری اسیسمنٹ ہے، یعنی وہاں پہ بھیجنے کے ڈائریکٹ کسی بھی بچے کو اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے میں بھیجنے کے بجائے ہم کیا کریں، ہم اس کی پہلے سے اسیسمنٹ کر لیں، تسلی کر لیں. پیج 83 اینڈ 324 ہے زون آف ایجوکیشن 3rd ایڈیشن کا. ہاؤ ول یو موٹیویٹ 5 year چائلڈ فار ایجوکیشن. ایک 5 سال کا بچہ، اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے، کیسے موٹیویٹ کریں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بیٹا آپ بڑے ہوں گے تو آپ پائلٹ بنیں گے، جہاز اڑائیں گے. اب اس کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. اب ڈاکٹر، انجینئر بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان چیزوں کا تو اوبویسلی اسے نہیں پتہ. تو ہم نے یہاں پہ بچے کے اندر اس طرح سے انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ موٹیویٹ ہو، اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، وہ خود موٹیویٹ ہوگا. کیونکہ اس ایج میں ہمارا جو بچہ ہوتا ہے وہ کنکریٹ سٹیج پہ ہوتا ہے. اس کی جو آبجیکٹ ہیں ان کی طرف زیادہ یہ اٹریکٹ ہوتا ہے ہمارا بچہ. پلے وے میتھڈ فار ٹیچنگ، ہم جو ہے اس کو اس کا ٹیچنگ میتھڈ ہمارا پلے وے ہونا چاہیے. پرووائڈنگ کلرڈ اینیمیٹڈ اسٹوری بکس، ہم اس کو اس طرح کی اینیمیٹڈ اسٹوری بکس ہوں تاکہ وہ بکس کو دیکھے، بکس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہو کے اسکول میں. اسکول کا انوائرمنٹ ہم کیا کریں گے، اچھا بنائیں گے. اس کے بعد پرووائڈنگ ڈفرینٹ آئٹمز، اس کو ڈفرینٹ ٹائپس کے آئٹم جیسے ٹوائز ہیں، آبجیکٹس ہیں، ریئلیاں ہیں، ریپلیکاز ہیں، ماڈلز ہیں، پپٹس ہیں. یہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے کچھ ماڈلز، کچھ ریئلیاں کہتے ہیں ریئل لائف آبجیکٹس کو، ریپلیکا ان کی کاپی کو کہتے ہیں. تو ماڈلز اور پپٹس موونگ آبجیکٹس ہوتے ہیں، جیسے سپرنگ پہ لگے ہوئے نا، اینیملس کے، برڈس کے، ہیومنس کے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو پپٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سائز کے ان کے ہوتے ہیں ٹوائز ٹائپ، اور سپرنگ پہ لگے موو ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ پپٹس کہلاتے ہیں. تو اس سے بچے کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، بچہ پڑھنا چاہے گا. اس طرح ہم کلاس روم کے اندر LCD میڈیا، ملٹی میڈیا کو یوز کریں گے. بچوں کو اسپورٹس اینڈ گیمز میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم اسکول میں آپ کو یہ ایکٹیویٹیز کروائیں گے، بچے آپ کے ساتھ اس طرح سے کھیلیں گے، آپ کو یہ اس طرح کا انوائرمنٹ ملے گا. تو کچھ چیزیں اس کو ہم جو ہے وہ جب نظر آئیں گی فزیکلی تو وہ لازمی موٹیویٹ ہو کے اسکول میں آئے گا. وٹ دا کرنٹ گورنمنٹ ڈوئنگ فار ایجوکیشن. پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں، ایک تو ابھی اس پہ امپلیمنٹ تو نہیں ہوا لیکن گریجویشن تک CM پنجاب نے کہا ہے کہ ہم ایجوکیشن کو فری کر دیں گے. مزید انہوں نے کہا کہ ہم 16,000 جو ٹیچر ہیں وہ ریکروٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو انصاف آفٹر نون اسکول ہے یہ کنٹینیو رہے گا. صبح 9 اسکول ساؤتھ پنجاب میں سٹارٹ کیے ہیں. اس کے متعلق ایک سوال بھی ہے آگے آ کے. تو صبح 9 اسکول میں بیسیکلی صبح کے ٹائم پہ اسکول اوپننگ ٹائم سے پہلے اسکولز اوپن ہوتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. ان بچوں کو جو ورک شاپ پہ کام کرتے ہیں تو ان اسکولز کو صبح 9 اسکولز کہا جاتا ہے. یہ ساؤتھ پنجاب میں چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک اکیڈمی سسٹم ختم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر انصاف آن لائن اکیڈمی یہ بھی لانچ کر دی ہوئی ہے.
نیکسٹ کویشچن ہے ڈیفائن انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ. انسپیکشن کہتے ہیں کریٹیکل انویسٹیگیشن آف سم پروسیس، یعنی جب ہم کسی بھی چیز کو اس طرح سے ایگزامن کرتے ہیں کہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کریٹیکل انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو مانیٹرنگ پہلے انسپیکشن دیکھ لیتے ہیں. انسپیکشن از ڈن to inspect and analyze the work. The aim to see the quality control and to ensure that the rules and regulations are being followed. اس میں اس کا ایم کیا ہوتا ہے، کوالٹی کو انشور کرنا اور یہ دیکھنا کہ کیا رولز اور ریگولیشن فالو کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں. اس چیز کو انشور کرنا یہ جو ہے وہ انسپیکشن ہے. اور انسپیکٹر جو ہوتا ہے وہ نارملی ایکسٹرنل ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے. انسپیکشن از ڈن فرام ٹائم ٹو ٹائم or at the end of the project. An inspector doesn't have to be present all the time during the workplace. ہم سمپلی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انسپیکشن ہے is a process of finding out deficiencies, faults or violation of rules and to report these findings for future arrangements. یعنی کسی بھی سسٹم کے اندر جو وائلیشن آف رولز ہو رہی ہے، ڈیفیشنسیز ہیں، فالٹس ہیں، ان کو تلاش کرنا اور ان کو رپورٹ کرنا. یہ اسکول لیول پہ اگر ہم دیکھا جائے تو اٹ از اسیسمنٹ آف ہاؤ ویل اے اسکول از پرفارمنگ. اٹ از کریٹیکل انویسٹیگیشن آف پروسیس کانسیپٹ آف فیئر ایگزسٹ among the subject being inspected. The concept of inspection was first introduced in England میں یہ انٹروڈیوس ہوا تھا. اب اس کے بعد ہے مانیٹرنگ جو ہے وہ سمپلی اس میں ہم جو ہے وہ کریٹیکل انویسٹیگیشن نہیں کرتے، یعنی تنقید نہیں کرتے، ہم صرف رپورٹنگ کرتے ہیں. Observation and reporting is a systematic process of collecting, analyzing and using information to track a program toward reaching its objective and to guide management decision. ہم کیا کرتے ہیں، یہ سسٹمیٹک پروسیس ہے، یعنی ہم جائیں گے جیسے اسکولس کے اندر مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ آتے ہیں MEAs، وہ جائیں گے اور ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور اس کی رپورٹ بھیجیں گے تاکہ اس کے مطابق پھر ڈیسیجن لیے جا سکیں گورنمنٹ لیول پر. تو سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ، انالائزنگ اینڈ یوزنگ انفارمیشن ٹو ٹریک پروگرام، جو بھی پروگرام ہمارا چل رہا ہے اس کو ٹریک کرنے کے لیے. واٹ از پورٹ فولیو؟ پرپزفل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک. یہ اسٹوڈنٹ کا جو ورک ہوتا ہے، چاہے وہ ریٹن ہے، وہ ریٹن ہے، وہ کسی سرٹیفکیٹ کی شکل میں ہے، کسی ہوم ورک کی شکل میں، اسائنمنٹ کی شکل میں، پینٹنگ ڈرائنگ کی شکل میں ہے، تو وہ اس تمام ورک جو بچے نے پرفارم کیا ہے یا کوئی اچیومنٹ ہے اس کی، کلیکٹیولی سارے کا سارا ٹیچر کے پاس وہ ریکارڈڈ فارم میں ہوگا، تو اس کو پورٹ فولیو کہا جاتا ہے. پورٹ فولیو بچے کی ساری پرفارمنس کا ریکارڈ ہوتا ہے. اٹ از پرپزفل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک. اس سے یہ اس کے بارے میں آپ مزید لازمی دیکھیے گا. 63 پیج نمبر ہے زون آف ایجوکیشن 3rd ایڈیشن کا. یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس کی فردر 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے پروسیس، ایک ہوتا ہے شو کیس، اور جو تیسرا ہوتا ہے ڈاکومنٹری پورٹ فولیو. تو ان کی فردر کلاسیفیکیشن آپ جو ہے پیج 63 پہ دیکھ لیں. واٹ از اینیکڈوٹل ریکارڈ؟ اینیکڈوٹل ریکارڈ جو ہے بیسیکلی بچے کے بیہیویئر کا ریکارڈ ہے. ایک ٹیچر بچے کے جو اس کا رننگ بیہیویئر ہے اس کو ڈے ٹو ڈے روٹین میں، اس کو ڈیلی بیسس پہ جو وہ آبزرو کرتا ہے بچوں کو، وہ ایک ڈاکومنٹ میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کو کنڈکٹ رجسٹر بولتے ہیں. اسکول لیول پہ جو یوز ہوتا ہے بچے کے بیہیویئر کو ریکارڈ کرنے کے لیے. تو اس کے اندر ٹیچر کیا کر رہا ہوتا ہے، بچے کا جو ریکارڈ ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے، یعنی ڈیلی روٹین میں. ہمیں اسکول لیول پہ، کالج یونیورسٹی لیول پہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ملتا ہے. بیسیکلی جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ بنایا اسی چیز کے اوپر جاتا ہے، اینیکڈوٹل ریکارڈ کے بیس پہ. لیکن ہمارے ہاں اس کو اینیکڈوٹل ریکارڈ ہی اور نہ ہی پورٹ فولیو جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. What is homework and what is assignment? The main difference between homework and assignment is that homework is a task or work assigned to a student generally by teacher to be completed outside the school setting. تو کلاس روم کے باہر جو کام بچے کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے کر کے لے کر آنا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہوم ورک کہلاتا ہے. چونکہ بچے عام طور پر اسے گھر پہ کرتے ہیں اس لیے اس کا نام ہوم ورک ہے. It improves skill and help in understanding and developing the study habits. While assignment کیا ہے؟ is a task assigned to a student to be completed within course of a particular study. It may be new or different topic to be searched out. It creates research skill in student.
اب جو ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے نا اسی سے ریلیٹڈ، یعنی اسی کو ایک بار لکھ کے لے آنا، اگلے چیپٹر کی ریڈنگ کر کے لے آنا، یہ ہوم ورک ہوتا ہے۔ اسائنمنٹ کیا ہے؟ نیو یا ڈیفرنٹ ٹاپک اسائن کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ بچہ اس کو سرچ کرے، اس کے اندر ریسرچ سکل ڈیولپ ہوں، اور اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن دیا تو اگلے دن ٹیچر چیک کرے گا، اس کے لیے ایک پراپر ٹائم دیا جاتا ہے اسائنمنٹس کے لیے۔ ہاؤ ول یو اسٹاپ پیپل ٹو گو فار اکیڈمی؟ سب سے پہلے تو ایک نئی بات، یہ بک جب میں نے پرنٹ کرائی تھی تو اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 3-4 دن پہلے۔ پنجاب گورنمنٹ نے انصاف اکیڈمی جو ہے آن لائن اکیڈمی، اس کا آغاز کر دیا، ایک پورٹل بنا دیا۔ انصاف اکیڈمی بیسیکلی انسٹیٹیوشن کلچر کو ختم کرنے کے لیے تمام کلاسز کے جو اسپیشلی سائنس سبجیکٹس ہیں تو ان پہ جو ایزی ایکسپلینیشن ہے ریکارڈڈ فارم میں لیکچرز وہ وہاں پہ اویلیبل ہوں گے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایکسیس کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو انصاف اکیڈمی ایک تو ہے۔ دوسرا اگر ہم لوکل لیول پہ دیکھیں، کریٹنگ اسکول اینڈ کالج انوائرمنٹ اسٹینڈرڈائزڈ، ہم اپنے کالج کا جو سسٹم ہے وہ اس کو اس طرح سے اسٹینڈرڈائز کریں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تمام جو نیڈز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو ہم فلفل کریں۔ ان ٹائم کمپلیشن آف کورس، ہم اپنا بچوں کو کورس جو ہے ان کا مکمل کروائیں ان ٹائم ہی۔ بچوں کی پراپر اسیسمنٹ ہو، چائلڈ بیسڈ انڈیویجولائز ٹیچنگ لرننگ میتھڈز ہوں، بچوں کو جہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، تو اس طرح سے ہم کسی حد تک اکیڈمی کلچر کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ ہاؤ اے وی ایڈز آر یوز ٹو اٹریکٹ لرنرز؟ اے وی ایڈز وہ تمام ایڈز ہوتے ہیں جو کہ جن کو ہم ٹیچنگ ایڈز بھی کہتے ہیں، ریسورس مٹیریل یا ٹیچنگ ایڈ۔ اب اے وی ایڈز، آڈیو ویژول ایڈز کی بینیفٹس کیا ہیں؟ آڈیو ویژول ایڈ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہیں، اس میں جو ہے وہ چارٹس آ جاتے ہیں، اس میں امیجز آ جاتی ہیں، اس میں ڈائیگرامز آ جاتے ہیں، اس میں پروجیکٹ آ جاتے ہیں، جیسے اس میں اوپیک پروجیکٹر، سلائڈ پروجیکٹر ایٹسیٹرا۔ تو ہم اس کو اٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں ڈفرینٹ اس کی ٹائپس ہیں، بورڈز ہیں، ڈائمینشنز ہیں، ماڈلز ہیں، موک اپس ہیں، ریئلی ہیں، پپٹس ہیں، ایکٹیویٹی ہے، ویوریم ہے، ایکویریم ہے۔ یہ تو ڈفرینٹ ہو گئے۔ ہم اٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں بچے کو؟ ایک تو جو اے وی ایڈز ہوتی ہیں وہ کلرفل ہوتی ہیں نارملی، اس سے بچے کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو وہ اٹریکٹ ہوگا۔ اچھا، دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ نارملی اس پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب اے وی ایڈز کی مدد سے پڑھا رہے ہیں تو زیادہ تر چیزیں ہم وہاں سے بتا رہے ہوتے ہیں، ان ایڈز سے، چاہے وہ چارٹ ہے، کوئی اور کوئی آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے یا کچھ بھی ہے، تو جب ہم اس کے تھرو اس بچے کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اس کا فوکس اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا ہم اس سے ریلیٹڈ بچوں سے کویسچن کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا ریئل لائف میں آپ نے یہ دیکھا ہوا ہے، تو اس سے بھی بچہ اٹریکٹ ہو جائے گا، کویسچن سے بھی۔ چوتھا، اگر کوئی اس طرح کا کوئی اسٹرکچر ہے تو ہم بچے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بچہ آ کے اس کو ایکسپلین کرے، یا کوئی اس کو جو ہے وہ اسکیچ اس کا بنا کے دے، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اے وی ایڈز ہیں، اس سے ٹیچر جو ہے اس کی جو کہ ڈیلیوری آسانی ہوتی ہے، اور بچے کے لیے ٹاپک کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ ایک چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، وہی وربلی پھر بتائی جا رہی ہوتی ہے، جو اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہی۔ تو چونکہ بچہ جو ہے وہ ایک آبجیکٹ کو دیکھ رہا ہے اور ساتھ اس کی ایکسپلینیشن اسے مل رہی ہے، تو بھی بچہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے مٹیریل جو ہے اس کی کلاس میں موجود ہونے چاہیے تاکہ اس کو انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو۔ نیکسٹ کویسچن ہے، واٹ از انڈیکس ویریبل؟ Index variable is a variable that is combination of other variable assumed to have same construct۔ جب ایک ویریبل دوسرے ویریبل کے ساتھ مل کے، کسی اور ویریبل کے ساتھ مل کے اس کا جو ایفیکٹ ہو یا کانسٹرکٹ ہو وہ بالکل سیم ہو، تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ انڈیکس ویریبل۔ ویریبل that is combination of other variables assumed to have same construct۔ جی، ایک ایسا ویریبل جو دوسرے ویریبل کا کمبینیشن ہے، یعنی دوسرے ویریبلز اس کے ساتھ مل کے کیا کرتے ہیں، سیم کنسٹرکٹ یا سیم ان کا جو ریزلٹس ہیں، کانسیکوینسز یا ایفیکٹ ہے ڈپینڈنٹ کے اوپر وہ سیم آتا ہے، تو یہ انڈیکس ویریبل کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، واٹ آر دا فیمس پرسنالٹیز آف یور ایریا؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔
نیکسٹ ہے واٹ از ڈیزائر آف یور لائف، آپ کیا بننا چاہتے ہیں یا آپ کی ڈیزائر کیا ہے. نیکسٹ ہے واٹ از دا پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ. کریکولم ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے پاکستان میں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے اسکول لیول پہ، دوسرا ہے کالج لیول پہ، ہائر لیول پہ. اب کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس ایٹ اسکول لیول کی اگر ہم بات کریں تو اسکول لیول پہ نیشنل کریکولم ونگ NBCT یہ رسپانسیبل ہے، نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، یہ ادارہ رسپانسیبل ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کا. سب سے پہلے جب کریکولم بنتا ہے تو اس کے جو پاکستان میں اسکول لیول پہ، کالج لیول، یونیورسٹی لیول پہ جہاں پہ بھی بنتا ہے تو سب سے پہلے سلیکشن آف آبجیکٹیو سلیکٹ ہوتے ہیں. اس کے 7 اسٹیپس ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کے. کریکولم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ اس کو ٹوٹل پروسیس آف ڈیزائننگ، امپلیمنٹنگ اینڈ ایویلویشن آف دا کریکولم. اس کے 7 اسٹیپس ہیں. سلیکشن آف آبجیکٹیوز، دوسرے نمبر پہ اسکیم آف اسٹڈی، تیسرے نمبر پہ ڈیزائننگ سلیبس، چوتھے نمبر پہ رائٹنگ ٹیکسٹ بک، پانچویں نمبر پہ ریویو آف دا ٹیکسٹ بک، اینڈ چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ ہے پبلیکیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف بکس، اینڈ 7 نمبر پہ ہے ٹیچر ٹریننگ. اب پاکستان میں کریکولم جو اسکول لیول پہ بنتا ہے اس کو میں بالکل بریفلی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو نیشنل کریکولم ونگ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ اپنی ایک ریکویسٹ بھیجتی ہے کہ اس کو نیشنل کریکولم ونگ کو، جو ہمارا فیڈرل ادارہ ہے NBCT جسے کہتے ہیں، یہ پھر آگے ریکویسٹ بھیجتا ہے پروونسز کو کہ آپ ہمیں اس پہ ڈرافٹ بنا کے دیں. اب پروونسز ڈرافٹ بنا کے واپس رپورٹ بھیج دیتے ہیں NBCT یا کریکولم ونگ کو. کریکولم ونگ اپنے ایکسپرٹ سے اسے ایک ریویو کراتا ہے. ریویو کرانے کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے جس کو کہتے ہیں NCRC، نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی. اس میں 5 سے 6 ممبر ہوتے ہیں. اس میں 2 ایٹ لیسٹ ٹیچر ہوں گے، 2 کم از کم، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 سبجیکٹ ایکسپرٹ اور 1 کریکولم ایکسپرٹ ہوں گے. تو یہ ریویو کرتے ہیں. ریویو کرنے کے بعد اگر اوکے ہے تو یہ اس کو بھیج دیتے ہیں NCBT کو، کریکولم ونگ کو، اور کریکولم ونگ پھر اس کو بھیج دیتی ہے پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ کو یا پروونشل کریکولم سینٹرز کو. وہاں پہ اس پہ کنٹینٹ لکھا جاتا ہے، پھر بکس لکھی جاتی ہیں اور بک پبلش کی جاتی ہیں. تو یہ سٹیپس ہیں فیڈرل لیول پہ. اگر ہم بات کریں فیڈرل لیول کہہ رہا ہوں، اسکول لیول پہ اگر ہم بات کریں نا ہائر لیول کے کریکولم کی، تو ہائر لیول پہ جو کریکولم ہمارا بنتا ہے اس کے 2 فیزز ہوتے ہیں. ایک ہے ریویو آف ایگزسٹنگ کریکولم اینڈ فارمولیشن آف نیو ڈرافٹ، اور دوسرا ہے ریکٹیفیکیشن اینڈ اپروول آف نیو ڈرافٹ. 44ویں وائس چانسلر کانفرنس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہر 3 سال بعد یونیورسٹی کا کریکولا ریوائز کیا جائے گا. فیز 1 کے 3 سٹیپ ہیں، فیز 2 کے بھی 3 سٹیپ ہیں. سٹیپ 1 ہے فیز 1 کا کہ نیشنل کریکولم ریویژن NCRC بنائی جائیں گی، جس کو ہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے نمائندے اس میں شامل ہوں گے. دوسرے سٹیپ میں ان کی ایک میٹنگ ہوگی کسی بھی یونیورسٹی میں، اور تیسرے نمبر پہ یہ نیا ڈرافٹ بنائیں گے پہلے والے کو انالائز کرنے کے بعد. اس کے بعد ہے ریکٹیفیکیشن اینڈ اپروول آف نیو ڈرافٹ. اب جو نیا ڈرافٹ ہوگا یہ بھیج دیا جائے گا سیکنڈ سٹیپ میں، سیکنڈ فیز میں، سٹیپ 4 میں. تو سارے یونیورسٹیز کو بھیج دیا جائے گا کہ آپ اس کو چیک کر لیں، کہیں پہ کوئی ایشو ہے تو آپ ہمیں کمنٹس دے دیں. ان کے کمنٹس آ جائیں گے. پھر 5ویں سٹیپ پہ سیکنڈ میٹنگ ہوگی نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی کی. اس میں جو ڈرافٹ ہے اس کو فائنلائز کر لیا جائے گا. اور سٹیپ 6 میں جو نیو ڈرافٹ ہے وہ وائس چانسلرز کو اپروول کے لیے دیا جائے گا، نیکسٹ جو اپ کمنگ وائس چانسلر میٹنگ ہوگی اس میں. جی یہ 422 سے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی. تھینک یو.